آپ کی بات سے میں اب آپ کو آئیڈیا دیتا ہوں. پوری دنیا میں کہتے ہیں اینڈ آئیڈیا از ورتھ نتھنگ اف ناٹ بیکڈ بائی امپلیمنٹیشن. ہمارے پاکستان کے اندر پیٹ کا رواج اب بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. یہ کٹن جسے ہم بولتے ہیں نا, بلی وغیرہ. مطلب آپ کا بیولوجکس میں اگر آپ کا برڈز کے اندر انٹرسٹ ہے تو آپ چھوٹی سی بریڈنگ سینٹر ان کا اپنے گھر میں بنا سکتی ہیں. بلی وغیرہ لیں, اس کے کٹن آئیں, اس کے آگے لوگ کتے بیچ کے جو 1.5 پونے 2 لاکھ روپیہ کما رہے ہیں. یہ پھر آپ کا پیشن کی بات ہے. اگر آپ کو اس طرح ٹرینڈ جا رہا ہے تو بیٹر ڈو دیٹ. بلی سے شروع ہو جائے جس میں آپ کا زیادہ خرچہ بھی نہ ہو. پھر اپنے گھر کے اندر آپ تھوڑا سا ایک انیشیٹو لے کے اس کو فیس بک پہ ڈال دیں. دیکھیں لوگ آپ کے پاس کس طرح آتے ہیں. مطلب میں پھر بتانے لوگوں کہ میں نے کبھی بزنس نہیں کیا تھا. 1 سال پہلے میرے ذہن میں تھاٹ ہے کہ یار اب ریٹائر ہونا, کوئی نہ کوئی اپنا کام کرنا چاہیے. ہم نے کام کیسے شروع کیے, میں آپ کو اس میں دیکھو پھر میرے ذہن میں آ رہی ہے سب سے امپورٹنٹ اسکل جو ڈیجیٹلائزیشن ہے. یہ میں نے 1.5 سال پہلے سیکھی. ڈیجیٹلائزیشن میں ہم نے کیا کیا, ہم نے اس کی ویب بنائی. ویب بنانے کے بعد جس طرح ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ پھینک دی. پچھلے سال کی بات بتا رہا ہوں. ہم نے لیے امریکہ سے ایک بندے کا ہمیں فون آ گیا, جی آپ مجھے قربانی کے لیے بکرا دے دیں. ہم نے کیلکولیشن کی جناب جی $200 کو اس کے بنتے تھے. ہماری حیرانگی کی بات صرف $200 ہمارے اکاؤنٹ میں بھیج دیے. کوئی بندہ ایسے کسی پہ بلیو کر سکتا ہے. اچھا اس کے بعد ہماری کورسپونڈنس ہوئی. میں نے اسے کہا جی ہم آپ کو اس کی ویڈیو بنا کے بھیجیں گے, ذبح کرا کے آپ کو بتا دیں گے یہ آپ کا بکرا. کہنا آئی ڈونٹ نیڈ اینی ٹائپ آف ویڈیو, اینی ٹائپ آف. میں نے آپ کو $200 بھیج دیا. آئی ہیو گیون مائی سیکریفائس. اٹس آل ڈیپینڈز اپون یو واٹ یو ڈو ود دیٹ. آپ یقین کریں کہ اس کے بکرے کی ایک بوٹی ہم نے جو اس نے ہم نے کہا ہم نے اس کو ویسے کی. ہمارا ٹرسٹ بلڈ اپ ہوا اس کے اوپر. اور یہ ڈیجیٹلائزیشن تھا. وہاں سے اس نے ہمیں رابطہ کر لیا. تو یہ ایک ڈیجیٹلائزیشن کا فرق پڑا کہ اب ہمارے پاس ایسے 10 آرڈر ہیں. تو یہ کہنے سے مراد کہ انیشیٹو جمپ کیا. ڈر تھا, خوف تھا, پیسے تھے, 25-30 لاکھ روپیہ لگا تھا کہ ڈوب جائیں گے تو کیا بنے گا, لیکن لیا انیشیٹو. تو شروع میں بچے یہ چیزیں آئیں گی, کر جاؤ. جو آپ کا دل چاہتا ہے نا حلال طریقے سے کرنے والا کام, اس کو کر جاؤ. اس میں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت پڑتی ہے. اور گریجول. دوسرا میں آپ کو امپورٹنٹ جو ٹپ دے کے جا رہا ہوں کہ ایک دم سے گھومنے والی کرسی کا تصور نہ ذہن میں لے کر آؤ. اٹ ٹیکس ٹائم. کرسی گھومنے والی مینس کہ افسرانہ کرسی آہستہ آہستہ ہوتی ہے. گریجول اپنی لرننگ کرو. لرننگ ہمیشہ گریجول ہوتی ہے اور اسیمیٹریکل ہوتی ہے. میں آپ کو بار بار کہتا ہوں. آج آپ یہاں میرے سے ایک وعدہ کر کے جائیں, ایوری ون آف یو, کہ آج کے بعد ہم یونیورسٹی کے اندر کوئی چپس کا پیکٹ یا ریپر ہم نہیں پھینکیں گے. اس میں اب کیا انویسٹمنٹ ہے؟ کوئی ہے انویسٹمنٹ؟ یہاں سے ہے نا. ہاتھ کھڑا کر کے میرے سے وعدہ کریں کہ جب ٹافی کھائیں گے, چپس کھائیں گے, واٹ ایور جو بھی جنگ یا وہ کافی کا گلاس آپ پئیں گے, آپ اس کو ڈسٹ بین میں پھینکیں گے. ڈسٹ بین نہیں ہوگا, اپنی جیب میں رکھ لو گے. گاڑی میں ہوگے تو گاڑی میں رکھ لو گے, وین میں جاؤ گے اور اس کو جا کے پراپر. اب یہاں پہ دیکھیں تقریباً یہ 60-70 بچے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر یہ 60-70 بچے جا کے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو, اپنے کولیگس کو کہتے ہیں تو کتنی بڑی اسکل ہم نے یہاں پر کر لی. ہمارا مذہب کہتا ہے صفائی نصف ایمان ہے. تو سب تو زیادہ گند کبھی آپ کو حج پہ جانے پہ اتفاق ہو, سب تو زیادہ گند مسلمان وہاں پہ ڈالتے ہیں. آج آپ نے یہ وعدہ کر کے جانا کہ ہم کھانے پینے کے بعد وہ ریپر جو ہے وہ ہمارا سڑک پہ نظر نہیں ہے. اور دوسری امپورٹنٹ بات, مشکل ہے لیکن کر لینا وہ بھی, کہ اگر کسی کا پڑا ہو تو اس کو اٹھا بھی لو. لیکن یہ ہم میں سے نہیں ہوتا بھی نہیں. کسی بھی بندے کو ایک دوسرے کے ساتھ سلام کرنے کی عادت ڈالو. ہم سلام بھی نہیں کرتے. سلام کریں گے پتہ نہیں کہ میرا کام ہے کوئی, وہ یار ہوئے گا تو پھر کیا ہے, سلام تو کر لو. وہ کہتے ہیں درخت بنے, گھنے درخت بنو تاکہ آپ کی چھاؤں میں کو بیٹھ جائے. تو یہ جتنی سکلز ہوتی ہیں یہ آپ کو گھنا درخت بنائیں گی, آپ کی چھاؤں میں بیٹھیں گی. لائف آفٹر ڈیتھ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنیں گے. تو کنونسنگ پاور پتہ کیسے ہوتی ہے, یہ بھی ایک بہت بڑی کمی ہے. کنونسنگ پاور اس وقت ہوتی ہے جب آپ کی آؤٹ آف باکس اسٹڈی ہو. جب آپ آؤٹ آف باکس اسٹڈی کرتے ہو پھر آپ کا ویژن بڑھتا ہے, آپ کا تھاٹ پروسیس بڑھتا ہے, آپ کو لوگوں کے خیالات بڑھتے ہیں, پھر آپ کسی کو کنونس کرتے ہو. تو جب آپ نے زولوجی یا باٹنی کے اوپر رہنا ہے اور آپ نے بات کرنی ہے پولیٹکس کے اوپر, تو پھر وہ بڑا ایک مشہور واقعہ آپ نے سنا, جہاز میں ایک بچہ اور بچی بیٹھا, لڑکی کو ینگ تھی, اس نے کہا جی میں آپ سے بات کر سکتی ہوں. لڑکے نے کہا جی کرو. کہنا کس پہ کرنا چاہتے ہیں؟ کہ ریلیجن پہ کرنا ہے. کہنی پہلے مجھے ایک بات بتائیں کہ گدھا, گھوڑا, بکری اور گائے یہ ایک جیسا چارہ کھاتی ہیں, لیکن ہر ایک کا فیصد فرق کیا ہوتا ہے؟ اس کی مینگنے ہوتی ہیں, اس کے گولے ہوتے ہیں, اس کا وہ بڑا ہوتا ہے. وہ کہنا یہ تو مجھے پتہ نہیں. کہنا نہیں تینوں گل کا پتہ نہیں, تو ریلیجن تو گل کرنے لگا. تو
تو اپنے آپ کو جب آپ نے کسی کے ساتھ کنونسنگ کرنی ہے تو آپ کے پلے کچھ ہوگا نا. اگر گاربیج ان ہے تو گاربیج آؤٹ ہوگا. اگر آپ کے اندر نالج کچھ ہوگا تو پھر ہی آپ کسی کے ساتھ کنونس کر سکتے ہو. کنونسنگ کے لیے ایک عادت بنا لو کہ کتاب پڑھنے کی عادت ڈالو اپنے آپ کو. چاہے 1 صفحہ پڑھو, چاہے 2 صفحے پڑھو, لیکن جو ریکمینڈڈ ہے کہ ہفتے میں 1 کتاب پڑھو. سال میں آپ کی 52 کتابیں ہو جائیں گی. کتاب پڑھنے کی آپ کو عادت ڈالو, چاہے اردو سے شروع ہو جاؤ. یہ کتاب جو ہے یہ آپ کے اندر کنونسنگ پاور کرتی ہے. اور دوسرے اس کو کہتے ہیں محفل میں بیٹھنا سیکھو, ادب کے دائرے میں رہ کے. جیسے آپ لوگ بیٹھتے ہو وہاں پہ آپ دلائل دیتے ہو, ڈسکشن کرتے ہو. دلائل کے اندر لڑائی ہوتی ہے, ڈسکشن کے اندر آپ دوسروں کو بھی سنتے ہو. تو آپ وہاں پر یہ 2 چیزیں ہیں جو آپ کے اندر کنونسنگ پاور جو ہے پیدا کر دیں گی. جب آپ دوسروں کو سنو گے پھر آپ اس کے اوپر سوچنے کی کوشش کرو گے کہ اس نے یہ کہا تو کیوں کہا. تو آؤٹ آف باکس اسٹڈی جو ہے بہت ضروری ہے. یہ میں آپ کو کہہ دوں, ہم پبلک سروس کمیشن میں جاتے ہیں, ذرا سا کویشچن ادھر دائیں بائیں میں کرتا ہے تو وہ ہمیں یہی کہتا ہے جی آپ اپنے بچوں کو یہ سکھاتے نہیں ہیں. ان کو آؤٹ آف باکس اسٹڈی کا کبھی نہیں آپ نے بتایا. آؤٹ آف باکس اسٹڈی جو ہے وہ اپنی زندگی کا حصہ بناؤ, چاہے وہ ایک کوٹیشن ہو, چاہے وہ کتاب کا ایک پیج ہو. پھر آپ کے اندر کنونسنگ پاور آ جائے گی. دیکھو ڈٹرمینیشن کے لیے میں نے ایک ویسے ویڈیو میری ہے اس کے اندر ہی کہ آپ نے ایک چیز سیکھنی ہے. آپ یہاں پہ بیٹے کیوں آئے ہو؟ آپ کی ایک ڈٹرمینیشن ہے. ڈٹرمینیشن ہے کہ میں نے ڈگری کرنی ہے. اگر یہ ڈٹرمینیشن ہو تو آپ یہاں پہ نہ ہو. سمپل از دیٹ. تو یہ ڈٹرمینیشن ہے جو آپ کو مجبور کرتا ہے صبح اٹھنے کے لیے. آپ کی نیند جو ہے وہ کچی اٹھتی ہے, صبح بہترین نیند کا ٹائم آپ اسے اٹھاتے ہیں. وہ کیا چیز ہے؟ وہ آپ کی ول پاور ہے, وہ آپ کی ڈٹرمینیشن ہے کہ میں نے کچھ کرنا ہے لائف کے اندر. تو یہ ڈٹرمینیشن ہے ہر لائف کے اندر. جس چیز کو آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ اپنے آپ کو مشکل میں نہیں ڈالتی. آپ وین پہ بیٹھتی ہو, اس کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھتی ہو, دھکے کھاتی آتی, یہاں پہ آ کے استادوں کی باتیں بھی سننی ہے, پھر اس کے بعد کھانا بھی شاید پراپر نہ ملتا ہو, پھر اسی طرح گھر جانا, گھر میں جا کے پھر تھکاوٹ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیسے پیدا ہوا آپ کے اندر؟ یہ آپ کی لگن تھی, آپ کا جنون تھا جس نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ گھر سے اٹھ کے اور اپنے کمفرٹ زون کو آپ نے چھوڑا, اور کمفرٹ زون میں چھوڑ کے آ کے آپ یہاں پر بیٹھے. تو جس لائف کے جو بھی حصے کو آپ جاننا چاہتے ہیں اس میں ڈٹرمینیشن کے لیے اس سے بہترین مثال میں نہیں دے سکتا. ہاں بات دیکھو اس میں آپ کو ایک بڑی بہترین ٹپ دینے لگا, اگر آپ سیریس مائنڈڈ ہو کے اس کو سوچے تو جب ہم ایک تو ہوتی ہے نا ہماری گفتگو ہوتی ہے, شغل والی گفتگو ہوتی ہے, ایک ہماری سیریس ٹاک بھی ہونی چاہیے. ہم جب اسٹوڈنٹس آپس میں بیٹھتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو جگت بازی کا ہی کرتے ہیں کہ اس والے سے ہماری گفتگو ہوتی ہے. اس کو اگر آپ نے سیریس موڈ میں لے کے جانا نا, جو میں نے اس کو سیکھا وہ ہمارے اساتذہ نے ہم سے مائکرو ٹیچنگ کروائی تھی. مائکرو ٹیچنگ سے یہ مراد ہے آپ میں سے کوئی نہ کوئی بچہ بلیک بورڈ پہ آ کے یا وائٹ بورڈ پہ آ کے باقی اس کی ویڈیو بنائیں. ویڈیو بنانے کے بعد آپ کو وہ چیزیں پتہ چلیں گی جو صرف آپ کو پتہ ہے. یہ بہترین میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. آپ ایک جنک انٹرویو کریں ایک دوسرے کا, آپ بیٹھ جائیں, لیکن پھر وہی بات کہ سیریس موڈ میں ہوگا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. آپ اپنے ٹیچرز کے ساتھ ایسے کر سکتے ہیں, ان سے کانفیڈنس میں لے کے کہ میڈم جیسے وائوا آپ دینے جاتے ہیں, وائوا بھی ایک کانفیڈنس ہے نا, ایک کمیونیکیشن ہے نا. آپ کو آتا تو آپ بولتے ہو, آپ کو نہیں آتا آپ نہیں بولتے بھی. تو یہ مائکرو ٹیچنگ کے لیے میں مائکرو ویڈیو کو میں بڑی امپورٹنس دیتا ہوں کہ یہ کانفیڈنس آپ کو جب آتا ہے, اور کانفیڈنس اسی صورت میں آتا ہے جب آپ کے پاس نالج ہو. جب نالج نہیں ہوگا آپ کو چیزیں بولنی نہیں آئیں گی, پھر ان کو بار بار کریں, پھر بار بار کریں. نالج یا کانفیڈنس کے لیے ایک بہت بڑی چیز کی جاتی ہے کہ پرپسفل ٹریول کریں. پرپسفل ٹریول بھی جو ہوتا ہے وہ بھی بہت آپ کے اندر کانفیڈنس پیدا کرتا ہے. یاد رکھیں, جب آپ کسی جگہ پہ جاتے ہیں, آپ مریض سواس جاتے ہیں, پرپسفل بنائیں. پرپسفل سے یہ مراد ہے کہ ان گلیات کے آپ کو نام یاد ہوں. آپ وہاں پہ وہ جو جگہ جا رہی ہے آپ ان کو نریٹ کرنا آپ کو آتا ہو, آپ کہانی باز ہوں جسے ہم کہتے ہیں, اسٹوری ٹیلرز ہوں. اسٹوری ٹیلرز بندہ بڑا کانفیڈنٹ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کلاس میں کوئی نہ کوئی لڑکا ہوتا ہے, ایک قدم آ کے سارے لڑکے لڑکیاں اس کے پاس آتے ہیں, وہ کہانی باز ہوتا ہے, اس کو کہانی سنانی آتی ہے, سارے اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں. کیا کی نئی چیز لے کے آئے گا, ہوندا کچھ بھی نہیں, وہی پرانی بوتل میں نئی شراب یا نئی شراب میں نئی والی بوتل والی بات ہے, ہوتا ہے اس کے بعد کچھ نہیں, لیکن وہ کہانی باز ہوتا ہے. تو اس میں یہ والی بات ہے کہ میں اس کو کانفیڈنس جو ہے وہ نالج کے ساتھ اور شیئرنگ کے ساتھ. جتنی زیادہ آپ ایک پہلی دفعہ بات کسی کو کرو گے آپ کی زبان میں لکنت آئے گی, تیسری دفعہ کرو گے تو وہ آپ خود دیکھو گے آپ اس کو اچھے طریقے سے آپ کر رہے ہیں. شیئر کرو اس کے ساتھ. نہیں خیر میں بالکل آپ سے دیکھو نہیں دیکھیں 2-3 آپ مثالیں لے لیں, آپ ایدھی صاحب کو لے لیں. مطلب کیا نہیں کیا, وہ میں ایک لفظ بولتا ہوتا ہوں کہ اتنی محنت کرو کہ کامیابی آپ کی شور مچائے. سمپل از دیٹ. میں تھوڑا سا آپ سے اس لیے ڈس ایگری کر رہا ہوں کہ اگر آپ صحیح معنوں میں محنت کر رہے ہو تو نو باڈیز کو دیکھیں. میں آپ کو ایک بہت بڑی مثال دینے لگا ہوں. انڈسٹری کے اندر جب آپ فار ایگزامپل پرائیویٹ انڈسٹری میں آپ جب کام کرتے ہو نا, تو آپ کی محنت آپ کی انڈسٹری سے نکل کے دوسری کمپنی تک پہنچتی ہے.
لیکن اگر آپ کی محنت جینون ہو تو, اگر آپ صحیح معنی میں, ظاہر جینون ہی ہوتی ہے, تو محنت جو ہے وہ تو بیٹے باؤنڈریز پار کر کے آگے نکلتی کہ فلاں بچہ یا بچی جو ہے محنتی ہے, وہ خود بخود اس کو کیچ کرتے ہیں. تو وہ چند ایک مثالیں آپ دی جا سکتی ہیں, لیکن اوورآل اگر ہم دیکھیں آپ اپنے فیلڈ میں محنت کریں تو کون آپ کو اسٹاپ کر رہا ہے؟ Nobody is going to stop you. Don't ask someone. وہ میں جو لفظ کہتا ہوں, اپنے آپ کو مہنگا کرو. آپ کسی انڈسٹری میں جاتے ہو, ڈونٹ آسک them for perks and privileges. ان سے مت مانگو. وہ کہیں گے یار یہ اگر بچہ یا بچی آج میری کمپنی چھوڑ کے چلا گیا تو ساڈا کی بنے گا, ساڈا کی بنے گا. یہ والی سوچ کے ساتھ جب آپ کرتے ہو تو کوئی بھی آپ کو اپنے سے دور نہیں کرتا, بھی کوئی بھی آپ سے دور نہیں کرتا. ایک اچھی امی ہوں, ایک اچھے ابو ہوں, آپ کا اچھا خیال رکھتے ہوں, آپ کے اچھے ماموں اچھے چاچے ہوں, جیسے کہ خاندانوں میں ہوتا بھی ہے, تو آپ کو اچھا نہیں لگتا کہ وہ گھر میں آتے ہیں تو سارا گھر خوشی سے پاگل ہو جاتا ہے. مطلب کیا ہے کہ ان کا بیہیویئر ہے, آپ کو پتا کہ واٹ ایور ہی اور شی از ڈوئنگ ود اس فرام دی کور آف ہز اور ہر ہارٹ, ہمارے ساتھ کر رہی ہے. وہ ہمیں عیدی دے رہی ہے, وہ صرف اس لیے دے رہی کہ عیدی ماں نے بھی عیدی دی تھی سے میں عیدی دے دوں. فیلنگ آ جاتی ہے, وائبز آ جاتی ہیں, پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو بندہ یہ کس بینڈ سے بول رہا ہے. تو وہ جب آپ محنت کرتے ہو تو وہ محنت جو ہے وہ کبھی رائے گا نہیں جاتی, یاد رکھ. نہیں دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ایک بھی کوئی بھی کوالٹی میں اس میں دیکھیں آپ کو پھر میں کہتا ہوں کہ ایٹیچیوڈ ٹیکس یو ٹو دا الٹیچیوڈ. یہ ایویں نہیں فکرے بولے گے, یہ بولے گئے ہیں پوری دنیا کے اوپر اسٹڈی ہے. جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ او بی کے اوپر کام ہو رہا ہے, آرگنائزڈ بیہیویئر, کہ سارے اکٹھے بیٹھے ہیں بہیو کیسا کرنا چاہیے. جیسے یہ نا مجھے ہنسی ہے جب اس نے کہا جی انٹرونشن کے اوپر 3 ماہ کی ٹریننگ لے کر آیا, اور جی کہنا لے انٹرونشن گل کر, میری گل سنو. مطلب یہ ایٹیکیٹس میں آتا ہے کہ ایک بندہ بول رہا ہے تو آپ نے اس کو چپ کرانا, تو کیا ہے ہمیں نہیں پتہ اس بات کا. اور اکثر 80% ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں لسن اور سائلنٹ کو اگر آپ آپس میں منگل کرو تو لسن جو ہے وہ سائلنٹ میں بن جاتا ہے, کہ اگر آپ نے لسن کرنا دین یو ہیو ٹو بی سائلنٹ. یہ دونوں لفظ آپس منگل کرو. ہماری یہ ٹریننگ نہیں ہے ایسی, ہمیں نہیں کو بتاتا ابھی. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ.